لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھتا ہے اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جو سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک اللہ اس کے لیے نور کی رسیاں بچھا دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں جو سورۃ کہف کی جمعے کے دن تلاوت کرتا ہے اس کے قدم سے لے کر کے اس کے سر سے لے کر کے عرش تک اللہ اس کے لیے نور کی سائے بچھا دیتا ہے۔ تو یہ کلام مجید میرے اور آپ کو اللہ نے نصیب فرمایا، یہ اللہ نے میرے اور آپ کو عطا فرمایا۔ اس کا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کا حق یہ ہے کہ اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھے۔ بھائی آپ مجھے ایک بات بتلائیں، ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے ابھی دل میں ڈالی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کو فرمایا انزلت علیک الکتاب، ہم نے آپ پر ایسا کلام نازل کیا ہے لا یغسلہ الماء، پانی اس کو دھو نہیں سکتی، پانی اس کو مٹا نہیں سکتی ہے۔ بھائی اگر قرآن مجید اٹھاؤ پانی میں ڈال دو تو مٹ جائے گا، دریا میں ڈال دو مٹ جائے گا، نسخے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ حفیظ، اللہ کا کلام محفوظ، اور جن سینوں میں آتا ہے وہ بھی محفوظ ہے قیامت۔ اس لیے صحیح روایت میں موجود ہے کہ جب حافظ قرآن، عالم قرآن جو اس کے حلال کو حلال حرام کو حرام سمجھتا ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے زمین کو خیال کرنا، اس کو کھانا نہیں اس کو مٹانا۔ بھائی حافظ صاحب ہے، قاری صاحب ہے، حافظ صاحب ہے، اللہ نے مجھے بھی قرآن کی نعمت نصیب فرمائی الحمدللہ۔ کتنا پانی پیا ہوگا آج تک، دل میں قرآن کبھی مٹا ہے کبھی دھلا ہے۔ تو یہ قرآن اور یہ کلام اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب فرمایا، اس کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، لیکن اس کی تلاوت جیسے اس کا حق ہے اس طرح کیا جائے، اس کے لفظ تلفظ ٹھیک کیے جائیں، اس کی قرات صحیح کی جائے، الحمد کو الحمد پڑھا جائے، الحمد کو الحمد نہیں پڑھا جائے، معنی غلط ہو جائے گا۔ الحمد اگر پڑھ لیا معنی غلط ہو جائے گا، الحمدللہ پڑھ دیا معنی غلط ہو جائے گا۔ اس لیے جیسے اپنے کاروبار کے لیے محنت اور کوششیں کرتے ہیں، اپنے کام صحیح کرنے کے لیے محنت اور کوششیں کرتا ہے، اللہ کے لیے اس اللہ کے کلام کے ساتھ ظلم نہ کرو، اس کے ساتھ بھی محنت کرو اور اس کے لفظ تلفظ ٹھیک کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے تم میں سے کوئی ہے جو رات کو 1 ثلث سے قرآن پڑھ لے، یعنی 10 سپارے پڑھ لے، تم میں سے کوئی ہے؟ صحابہ نے فرمایا رسول اللہ رات کو 10 سپارے کون پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا سورۃ اخلاص 1 مرتبہ پڑھ لو 10 سپاروں کا ثواب۔ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھا پورے قرآن مجید کے ختم کا ثواب ہے، اور اس میں 2-3 منٹ لگتے ہیں ہر نماز کے بعد اپنے اوپر، بھائی میں نے تو 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنا ہے، پورے قرآن مجید کا ثواب ہے۔ سورۃ زلزال 2 مرتبہ پڑھ لیا ہے، 1 مرتبہ پڑھنا نصف قرآن کا ثواب ہے، 2 مرتبہ پڑھنا پورے قرآن پاک کا ثواب ہے۔ تو میرے اور آپ کو اللہ نے یہ کلام مجید نصیب فرمایا، اور لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، میں گزارش کرتا ہوں اللہ کے لیے ان راتوں میں اپنے رب کو راضی کریں، ان راتوں میں اپنے اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیں، ان راتوں میں اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہائیں، سب قیامت کے دن معاف ہو جائیں گے۔ اور اس رمضان کی ہر افطاری میں 10 لاکھ لوگوں کو اللہ رب العزت جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب کرتا ہے، لیکن 4 قسم کے لوگوں کو یہ پروانہ نہیں ملتا۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے، شراب کا عادی، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے، شراب کا عادی، نمبر 2 والدین کا نافرمان، اور نمبر 4 رشتہ اور تعلق ختم کرنے والا۔ اس لیے اپنے نفس کو دیکھو شیطان تو جکڑے ہوئے، آپ قیامت کے دن بولیں گے اللہ شیطان میرے پیچھے تھا، ابلیس میرے پیچھے تھا، اللہ بولے گا رمضان میں تو شیطان جکڑے ہوئے تھے، پھر کیوں لڑائی جھگڑوں میں پڑے ہوئے تھے، پھر کیوں کینہ اور بغض اور حسد میں پڑے ہوئے تھے، پھر کیوں اپنوں سے تعلق نہیں جوڑتے تھے،
اس لیے میرے محترم بھائیوں، جن کے والدین حیات ہیں وہ ابھی سے اپنے والدین سے معافی تلافی کر لیں، رمضان کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، آپ نے سنی ہوگی، بار بار سنائی بھی ہے میں نے بھی، اور قاری صاحب نے بھی سنائی ہوگی، کہ تین موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک مرتبہ جمعے کے دن آپ نے خطبہ دینے کے لیے گئے تھے، 3 مرتبہ آپ نے آمین فرمائی۔ تو آمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور دعا جبریل امین کرے۔ مجھے بتلاؤ جبریل امین اپنی مرضی سے آتا ہے؟ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، جبریل اپنی مرضی سے نہیں آتا، اللہ کی مرضی سے آتا ہے۔ اور بیچنے والے اللہ کی ذات، آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا، لمبی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میرا نام لیا جائے کوئی درود نہ پڑے اللہ اس کو ہلاک اور برباد کرے۔ اس لیے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آ جائے اپنے اوپر درود شریف لازم کر۔ میں تو ایک نسخہ بتاتا ہوں، جس کو بلڈ پریشر ہے نا، جس کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، درود شریف کی کثرت کرے، اس کا بلڈ پریشر ختم ہو جائے گا، اللہ کے فضل سے ختم ہو جائے گا۔ قرآن میں، قرآن شفا ہے، آپ پڑھیں قرآن مجید کو، لیکن قرآن مجید کو قرآن کر کے پڑھیں، اس کو پشتوں میں نہ پڑھیں، جو اس کا حق ہے اس طریقے پر آپ پڑھیں اس کو۔ یار میں اگر آپ کے زبان میں الٹا سیدھا آپ کی بولی کو آگے پیچھے کر کے بولوں، آپ کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ اللہ کے کلام کو اگر ہم سیدھا نہیں کریں گے، اس کو صحیح نہیں پڑھیں گے، تو اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ